میں شکر گزار ہوں مدثر شاہ صاحب کا کہ انہوں نے اتنے بڑے ایک انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی، اس کو نہ صرف بنایا بلکہ اتنے احسن طریقے سے چلایا بھی۔ میں جب بھی اس انسٹیٹیوشن میں آتا ہوں، بلکہ انسٹیٹیوشن کہنا میرے لحاظ سے تو غلط ہے، یہ ایک درگاہ ہے میرے لحاظ سے۔ انسٹیٹیوشن چھوٹا لفظ ہے اس کے۔ میں جب بھی اس درگاہ میں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، تو دو احساسات سب سے زیادہ جو میری پرسنالٹی پہ حاوی رہے ہیں، ایک حیرت کا احساس ہے اور دوسرا تشکر کا۔ حیرت اس طرح سے کہ ایک انسان 10 مرلے کے مکان سے 5 بچوں کو لے کر اتنا بڑا انسٹیٹیوشن قائم کر دیتے ہیں، پھر میں کہوں گا کہ انسٹیٹیوشن نہیں درگاہ قائم کرتا ہے، اور جس کا فیض دن رات ہر وقت جو ہے وہ بانٹا جا رہا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ تشکر اس لیے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر الحمدللہ ایسے نایاب ہیرے موجود ہیں جو کہ پاکستان کا روشن مستقبل یا اس کی ضمانت ہے۔ ایٹ لیسٹ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا اکثر کہ بہت مایوسی والی باتیں ہوتی ہیں پاکستان کو لے کر کہ یہ ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ نوجوانوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ لیکن یقین کریں کہ میں جب بھی اس انسٹیٹیوشن میں آیا ہوں تو مجھے یہ تاثر بالکل غلط لگا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، سرے سے کوئی وجود۔ جب تک اس طرح کی انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، مدثر شاہ صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، کیا اس ملک کا مستقبل تاریخ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ میں اس بات کو ماننے سے بالکل انکاری ہوں، اور جو اپنے سامنے چیز دیکھ رہا ہوں اس چیز کا جو ہے وہ میں بات کر سکتا ہوں کہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ اس چیز کی عکاسی بالکل نہیں کرتی۔ قوموں پہ مشکل وقت آتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہوگی کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جاپان کا کیا حال ہوا، وہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے۔ جرمنی آلموسٹ تباہ ہو چکا تھا لیکن وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے۔ پورا یورپ تقریباً ورلڈ وار 1 اور 2 کے بعد کس طرح جو ہے وہ مسائل کا شکار رہا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور وہ لوگ اسی طرح کے لوگ اور انہی طرح کی انسٹیٹیوشن سے وہ قومیں پھر اٹھی، نہ صرف اٹھی بلکہ انہوں نے دنیا میں اپنا لوہا بھی منوایا۔ اس لیے پاکستان سے متعلق اس طرح کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو بالکل رد کریں، اور اس کے مستقبل کے بارے میں تو بہت ہوپفل ہوں، اور انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ تابناک ہے، روشن ہے۔ آخر میں اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے کچھ اشعار ہیں جو میں اس انسٹیٹیوشن کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اندھیری رات میں اجلی سحر تقسیم کرتا ہوں، میں نابینوں میں نور نظر تقسیم کرتا ہوں، کڑکتی دھوپ میں جس کو سایہ نہیں ملتا، میں اس صحرا نوردوں میں شجر تقسیم کرتا ہوں۔ نہ جانے آندھیوں کو کس لیے تکلیف ہوتی ہے، اگر میں پنچھیوں میں بالوں پر تقسیم کرتا ہوں۔ کبھی جو لوگ رہتے تھے پرآسائش مکانوں میں ان لوگوں میں اب خیموں کے گھر تقسیم کرتا ہوں۔ حرارت بانٹنی ہو جب مجھے یک بستہ موسم میں، اگر شعلے نہیں ملتے تو شرر تقسیم کرتا ہوں۔ نہ نہانے چمن کو اس لیے مجھ سے محبت ہے، ہوائیں بانٹتا ہوں اور ثمر تقسیم کرتا ہوں۔ مسافر جو تھکن سے چور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، میں ان میں پھر نیا عزم سفر تقسیم کرتا ہوں۔